محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا. کتنی مرتبہ 7000 نماز 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 یہاں تک کہ وصال کے وقت نماز نہیں چھوڑنا. او میرا امتی نماز نہیں چھوڑنا. تو 7000 مرتبہ نبی پکار کر کہے کہ نماز پڑھو اور اللہ 500 مرتبہ کہے کہ نماز پڑھو. 7500 مرتبہ اللہ کے کہنے کے بعد بھی اس سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو فجر کی نماز میں گھر میں سوتا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. جیسے کل میں نے جمعہ میں بہت پیاری بات کہی, آپ کو سمجھ میں آئے. امام احمد ابن حنبل, بولو کون امام؟ بڑے امام ہیں امام احمد ابن حنبل. ان کو کسی نے اگر پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہے, امام احمد ابن حنبل کو پوچھا آپ کو کیسے پتا چلے کہ اللہ ہے, آپ کوئی دلیل بتاؤ کہ اللہ ہے. امام احمد ابن حنبل نے ایک انڈا لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ کہ یہ انڈا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. تو کہے تو انڈا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انڈا نکالا, کہا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. کہا یہ کیسے بتاتا ہے کہ اللہ ہے؟ کہا یہ انڈا ہے. بتاؤ اس میں اندر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو اندر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ اس میں کوئی دروازہ ہے؟ نہیں ہے. اس میں کوئی کھڑکی ہے؟ نہیں ہے. اچھا اس کے اندر ہوا جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اچھا ہوا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ انڈا ہے, نہ دروازہ, نہ کھڑکی, نہ اندر جانے کا راستہ, نہ باہر آنے کا راستہ, نہ ہوا جانے کا راستہ, نہ ہوا نکلنے کا راستہ, مگر پھر بھی اللہ اسی انڈے میں جان ڈالتا ہے اور مرغی کو پیدا کرتا ہے. تو کوئی ہے جو بغیر دروازے اور بغیر کھڑکی کے بھی کوئی اس کے اندر جان ڈالتا ہے, اور جو ڈالتا ہے وہی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. میرے دوستو یقین بناؤ سب سے پہلے کہ اللہ ہے. اللہ کے بغیر یہ کارخانہ چلنے والا, اور وہ اللہ دیکھتا بھی ہے. بولو اللہ دیکھتا بھی. اللہ تعالیٰ تو فرماتے میرا بندہ تیرے کو کیا معلوم, تو آنکھ سے جو خیانت کرتا ہے وہ بھی میرے کو معلوم ہے. حالانکہ ہمارے قریب میں ہمارا دوست ہوگا اور ہم آنکھ سے کسی عورت کی طرف دیکھیں گے یا کچھ غلط دیکھیں گے, وہ ہمارے دوست کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ فرماتے وہ چھوڑ, تیرے دل میں جو گندا خیال آتا ہے نا وہ بھی مجھے معلوم ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا آنکھوں کی خیانتوں کو جاننے والا کون؟ ہمارے دل میں جو خیالات آئے, خیالات ابھی بنے بھی نہیں, صرف خیالات آئے, ان خیالات کو ہماری سوچ کو جاننے والا کون؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, ان کو پوچھا گیا تھا آپ بتاؤ نا کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہے, کیسے پتا چلے گا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا بہت آسان ہے, تھوڑا سوچو ہماری ماں کون؟ سب مل کے سوچو اصل ہماری ماں کون؟ تو معلوم ہوگا حضرت حوا علیہ السلام. اچھا ہمارے ابا کون؟ بولو حضرت آدم علیہ السلام. کہ وہیں سے اللہ نے سلسلہ شروع کیا. حضرت آدم اور حوا یہ دنیا میں آئے اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ اللہ ہے کیسے پتا چلے؟ امام مالک نے کہا ہم سب کی اماں کون؟ بولو حضرت حوا. ہمارا ابا کون؟ حضرت آدم. کا ماں ہے, ساتھ میں بولو ماں ایک, ابا ایک. سب کی شکلیں الگ, سب کی بولی الگ, سب کی رنگ کلر الگ, سب کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ الگ, سب کا چلنے کا طریقہ الگ. پھر اس کے بعد میں سب کی آنکھیں الگ, سب کے کان الگ, سب کی زبان الگ, سب کے ہاتھ الگ, سب کی انگلیاں الگ, انگلیوں میں ناخن الگ. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب ماں سب کی ایک ہے, ابا سب کے ایک ہے, مگر سب الگ الگ ہو گئے,
یہ الگ الگ کرنے والا کوئی ہے جو کسی کو ملنے نہیں دیتا, ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتا, کوئی ہے, اور وہ جو ہے وہی ہمارا اللہ ہے. بولو سبحان اللہ. بلکہ آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں, یہاں بچے بچے بیٹھے ہیں, بہت پیاری بات بتاؤں آپ کو. امام ابو حنیفہ کا نام تو سنا ہوگا, بولو سنا ہوگا نا. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے چیلنج کیا, اور جس نے چیلنج کیا وہ کہتا تھا اللہ نہیں ہے, وہ کہتا تھا اللہ نہیں, یعنی کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں, بس یہ سب ایسا ایسا ہی ہو گیا. باقی کوئی ہے جس کو عربی میں دہریہ کہتے, دہریہ عربی میں دہریہ کہتے, مطلب ہے کہ وہ تھا. اور اس نے امام ابو حنیفہ کو اوپن چیلنج کیا, اور چیلنج بھی کیسا کہ اسٹیج لگے گا, میں بیٹھوں گا, امام ابو حنیفہ سامنے بیٹھیں گے, وہ یہ بتائیں گے کہ اللہ ہے, اور میں کہوں گا کہ اللہ نہیں ہے, اور پورا مجمع جمع ہوگا, مرد جمع ہوں گے, عورتیں جمع ہوگی, سب طے ہو گیا, دن بھی طے, وقت بھی طے. اچھا وہ وقت پہ پہنچ بھی گیا جو کہتا تھا کہ اللہ نہیں, اور مجمع بھی آ گیا, مرد بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, سب اپنا جو پردے کا انتظام تھا سب ہو گیا. امام ابو حنیفہ آئی نہیں. ارے بولے امام ابو حنیفہ جو مین جن کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہے وہ آئی نہیں. امام ابو حنیفہ بہت دیر کے بعد دوڑتے دوڑتے امام ابو حنیفہ آئے, تو اس نے غصے میں کہا آپ کو وقت کی قدر نہیں, کتنا لیٹ ہو رہے آپ, کتنا لیٹ ہو رہے آپ, کیا آپ کے اندر ہمت نہیں میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی؟ دیکھو نا ساری گیدرنگ ہو گئی, سارا مجمع آ گیا, میں اسٹیج پر آ گیا, اور تم اتنا لیٹ آ رہے ہو. تو امام صاحب نے کہا میرے کو اسٹیج پہ تو آنے دو, میں میرے دل کی بات بتاؤں. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا کہ میں آنے والا تھا, کشتی میں آنے والا تھا, لیکن جب میں دریا کنارے پہنچا تو کشتی نہیں تھی. اس زمانے میں سفر کس کا ہوتا تھا؟ بوٹ کا. کہا میں دریا کنارے پہنچا تو بولو کشتی نہیں تھی. تو میں حیران ہو گیا کہ کیسے جاؤں گا. اچانک میں نے دیکھا کہ درخت تھے, وہ ٹوٹا, درخت ٹوٹا, اور ٹوٹ کے زمین پہ گرا. اس کے 4 ٹکڑے ہو گئے, اور ٹکڑے ہونے کے بعد پھر چاروں آپس میں جڑ بھی گئے, اور جڑنے کے بعد وہ کشتی بن بھی گئی, اور کشتی بننے کے بعد وہ دریا میں چلنا بھی شروع کی. تو یہ جو درخت ٹوٹا اور اس کے لکڑے ٹوٹے, اور اس کے بعد میں وہ جڑے, اور پھر وہ کشتی بنی, اور کشتی بن کے دریا میں چلی. تو مجھے اتنا ٹائم ہوا, پھر میں وہ کشتی میں بیٹھا, اور یہاں پر میں سب نے ہنسنا شروع کر دیا. ایسا کچھ ہوتا ہے کبھی, کبھی ایسا ہوئے. یہاں پر سورت کے ریلوے اسٹیشن پر جاؤ, ٹرین نہیں آئی, اور اچانک کہیں سے لوہے کے 4 ٹکڑے آ گئے, انجن بھی بن جاوے, ڈبہ بھی بن جاوے, آپ چلے بہار بنگال. ایسا ہو سکتا ہے عقل میں؟ تو سب نے ہنسنا شروع کیا. وہ جو کہتا تھا اللہ نہیں ہے, وہ اور زور سے کہا لگایا. کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو, کوئی درخت ہے وہ ٹوٹے گا, اس کے یہ ٹکڑے بن جائیں گے, اور ٹکڑے بننے کے بعد وہ کشتی بن جائے گی, اور کشتی میں بیٹھ کے تم آ جاؤ گے. امام صاحب نے کہا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا, تم ہنسے میرے آنے کا, کیوں ہمارے کو ہنسانے آئے تھے؟ کہا نہ, یہ بتانے آیا تھا جب ایک کشتی بغیر چلانے والے کے چلتی نہیں ہے, بغیر بنانے والے کے بنتی. ایک کشتی جو آر پار دریا کرواتی ہے نا, وہ کشتی کے لیے چلانے والے ناخدا کی ضرورت ہے, اس کو بنانے والے بڑھائی کی ضرورت ہے, اس کی پوری ٹیکنیک چیز کو لانے والے کی ضرورت ہے. تو ایک کشتی کے جب بنانے والے کی ضرورت ہے, اس کے چلانے والے کی ضرورت ہے, اس کے مشینری کو لانے والے کی ضرورت ہے. تو یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, سورج, یہ رات اور دن, اور یہ انسان اور جنات, اور چرندے اور درندے اور پرندے, اور 18,000 مخلوق ایسے ہی بن گئے. تم کہتے ہو کوئی نہیں ہے, ایسے ہی یہ کارخانہ بن گیا. جب ایک کشتی کے لیے ہم کو ایک شخص کی ضرورت پڑتی ہے چلانے کے لیے, تو پوری دنیا کو چلانے کے لیے بھی ایک کی ضرورت ہے, اور جس کی ضرورت ہے وہی ہمارا اللہ ہے. وہ جو ہنستے تھے نا, چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے بات تو برابر ہے. جب ایک کشتی کو چلانے کے لیے انسان کی ضرورت پڑتی ہے, تو پوری دنیا کو چلانے کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہوگی, اور جس کی ضرورت ہے بولو وہ کون ہے؟ ہمارا اللہ. اس لیے میرے پیارو, سب سے پہلے تو یہ یقین بنا دو کہ اللہ ہے. بولو اللہ ہے. اب اس کے بعد میں بات پر آ رہا ہوں کہ اللہ ہے تو اللہ کی ماننے کا کہ نہیں ماننے کا کوئی کر سکتا ہے؟ تو اس کے فین بن جاؤ, بلکہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ, کیونکہ ہم کرکٹر سے محبت کریں گے کیا ملے گا؟ سنو آگے سنو, بہت پیاری بات بتا رہا ہوں, ساتھ میں بولنا. ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ نا, ہمارے نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو انگلی مبارک سے اشارہ کرے, وہ بھی کب؟ رات کے سناٹے میں. ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, 1 بار کرے, 2 بار کرے, 3 بار کرے, سارے صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں
आंखों से देखा, रात का सन्नाटा गए, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। मेरे दोस्तों, ये क्रिकेटर को फॉलो करना, ये बॉलीवुड वालों को फॉलो करना, हॉलीवुड वालों को फॉलो करना, चलो मैं मान लिया, आपकी बात माना, किसी को क्रिकेट से मोहब्बत है तो क्रिकेटर से मोहब्बत करता है, करो 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 भाई, किसी को बॉलीवुड वाला पसंद है, कोई खान वान पसंद है, ठीक है मोहब्बत करो, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, अल्लाह ने हमको अकल दी है, अकल की सलामती अल्लाह ने हमको दी है, एक सवाल का जवाब दे दो, तुम जिससे मोहब्बत करते हो, हॉलीवुड बॉलीवुड क्रिकेटर स्पोर्ट्स वाला, जिससे मोहब्बत करते हो वो जमीन पे पैदा होता है, बोलो कहाँ पैदा होता है? अब जमीन पर कमाल बताता है हमारे मुस्तफा, अल्लाह की कसम अकेले हैं, मक्का मुकर्रमा की जमीन पर पैदा होते हैं और आसमान पर कमाल बताते हैं। तो अकल में आने वाली बात है, जो जमीन पर कमाल बताए उससे मोहब्बत करे, या जो आसमान पर कमाल बताए उससे मोहब्बत करे। बस मैं एक वाकया सुना तो ये वाकये में पूरी नमाज का, पूरी शरीयत का खुलासतुल खुलासा हमारे सामने होगा। ये वाकया सुन लो, फिर मैं नमाज के बारे में एक बात कहूँ, फिर माशाल्लाह इन बच्चों का इनाम भी तकसीम होगा। अल्लाह हमारे बच्चों, ये 32 बच्चों को बहुत दिलो जान से मुबारकबादी, और इनसे ज्यादा मैं मुबारकबादी दूंगा उन लोगों को, उन असातिज़ा को या उन बड़ों को जिन्होंने इनके पीछे मेहनत की, इनका जहन बनाया, इनका माइंड बनाया। और मेरे दोस्तों, बचपन में जो माइंड बनेगा ना, इंशाअल्लाह वही माइंड मौत तक रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को नमाजी बनाए। जैसे मौलाना अब्दुल हफीज साहब ने कहा, कल से फिर ये एक नया चैलेंज, एक नया मुकाबला शुरू हो रहा है, और आप इसको कंपटीशन कहो, मुकाबला कहो, और ऐसे कंपटीशन में हिस्सा हम लोग जो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं बिल्कुल गलत कि भाई उसने शादी, वो बोलेगा ना, और मैंने शादी में ना 5 लाख का तो मंडप लगाया, मेरे बेटे की आ रही है, देखो 8 लाख का लगाऊंगा। ये कंपटीशन नहीं। मेरे यहाँ पे शादी के अंदर मालूम है तेरे को 1000 आदमी खाना खा के गए, कुछ भी नहीं। मेरे यहाँ देखना अभी 2000 को दावत देने वाला। ये कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ये है। आज 32 बच्चों ने फजर की नमाज कज़ा नहीं होने दी, कल इंशाअल्लाह डबल होंगे, फिर उसके बाद ट्रिपल होंगे, फिर उसके बाद चौबल होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और इसी को अल्लाह ने फरमाया, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अल्लाह फरमाते यही कंपटीशन है, और इसी पे जन्नत है, और इसी में अल्लाह के करीब होने वाले हैं। तो मैं वाकया बता दूं, बस वाकये को बहुत गौर से सुनना, रुलाने वाला, दिल को हिलाने वाला, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आएगा। पूरा मजमा बोले हमारे नबी हिजरत करके मक्का से कहां पर आए? जल्दी बोलो ना, टाइम हो गया? टाइम तो नहीं हुआ ना? बोलो ना, हिजरत करके हमारे नबी कहाँ है? मदीना। आपको मालूम है जब हमारे मदीने की एंट्री हुई, मदीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री हुई, अल्लाह की कसम क्या प्यारी एंट्री हुई है हमारे नबी की। हमारे नबी ऐसे है ना, वो आज भी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वो जमाने में बोर्ड नहीं होगा, लेकिन अहलन व सहलन व मरहबन बिल मदीनतिल मुनव्वरा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एंट्री हुई है, वो सब लोग जमा है देखने के लिए, मोहम्मद कौन है, मोहम्मद कौन है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि आपको मालूम है एक छोटी सी पहाड़ी थी, वो पहाड़ी पर छोटी छोटी बच्चियां खड़ी थी, और वो नाते पाक पढ़ रही थी, और नाते पाक का एक कलीमा शब्बीर भाई इतना प्यारा है कि वो कलीमा इतना प्यारा कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर देवे। वो छोटी छोटी बच्चियां नाते पाक पढ़ रही थी, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा'a लिल्लाहि दाई। यानी वो बच्चियां ये नहीं कहती थी कि मोहम्मद आ गए, ये नहीं कहती थी कि रसूल आ गए, ये नहीं कहती थी कि नबी आ गए, ये नहीं कहती थी कि पैगंबर आ गए, कहते थे जो आए हैं ऐसा लगता है अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद आ गए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, क्या वो मंजर था जब हमारे नबी आए। अच्छा, जो लोग देखने के लिए आए थे ना कि मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, क्योंकि वो जमाने में मोबाइल नहीं था, ये नहीं मालूम होता था कि कौन सी टाइम पर आएंगे, किस वक्त पर आएंगे, बस लोग रोजाना इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ी पूरी हुई,
اور محمد رسول اللہ آ گئے اور قسم اللہ کی کیا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا. معلوم ہے سب بیٹھے تھے, سب کھڑے تھے, سب کھڑے. اتنے میں ایک جوان سامنے سے آئے, کھلی تلوار اور سب کو مجمع کو چیرتے ہوا ہے. ان کا نام ہے طلحہ. پورا مجمع بول دو کیا نام ہے؟ طلحہ. آئے آ کر سیدھا تلوار کو ایسے رکھا زمین پر اور کہا کہ آپ محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا آپ نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں. آپ پیغمبر ہیں؟ ہاں. آپ پر قرآن اترتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں. تو آنکھوں میں آنسو تھے, وہ سامنے جوان کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں کلمہ پڑھنے کے واسطے آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. اور ہاتھ بڑھایا اور ان کے ہاتھ بڑھانے کے ساتھ ہی ایک آواز, پہلی آواز مدینہ منورہ میں طلحہ کا ہاتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں, اور آواز آئی بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پہلی آواز جو گونجی ہے مدینہ منورہ میں. اب میرے دوستو کیا نام تھا ان کا؟ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کلمہ تو پڑھ لیا. کاش ہم شاہپور والے اور میں اور ہم بولے. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ میرے نبی کلمہ پڑھا. اب اللہ کی قسم جو کہیں گے کروں گا. بولو جو کہیں گے. اور جس سے روکو گے کبھی نہیں. تو ہمارے نبی نے سوچا بڑا مجمع ہے, اس میں جوان کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی بات منانا چاہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے ابا کو قتل کر دو. جاؤ. ابھی تو مدینے میں انٹر ہوئے ہمارے نبی, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ, تم کہتے ہو نا جو میں کہوں وہ کرو گے اور جس سے میں روکوں گا روکو گے. جاؤ اپنے ابا کو قتل کر کے آؤ. ان کے ابا کا نام تھا برا. بولا ابا کا نام کیا تھا؟ برا. کہا جاؤ برا کو قتل کر کے آؤ. انہوں نے تو تلوار اٹھائی, کہا میرے پیارے نبی یوں گیا اور یوں ابا کی گردن لے کر آیا. جب وہ جانے لگے تو ہمارے اس زمانے میں لمبی چادر پہنتے تھے. ہمارے نبی نے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا میں مدینے میں توڑ کرنے نہیں آیا, مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا ہوں. میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا طلحہ. تو طلحہ رونے لگے, کہنے لگے آپ میرا امتحان لے رہے ہیں. کتنے آرزو کے بعد میں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. میں پہلا مدینے میں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. ارے میرے پیارے نبی, آج بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم جو کہو گے کروں گا اور جس سے روکو گے سننا بننا. پھر یہ ہمارے نبی کے ساتھ کون ساتھ میں بولو, سب بچے بھی بولے کون ساتھ میں؟ حضرت ساتھ. ایک دن عجب معاملہ ہو گیا کیونکہ ایک لمبا زمانہ ہمارے نبی کے ساتھ سفر میں حضر میں, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں طلحہ نہیں, ظہر کی نماز میں نہیں, عصر مغرب عشاء میں نہیں. مطلب 5 نمازوں میں طلحہ نہیں. ہمارے نبی کو فکر تو ہوئی, لیکن ہمارے نبی کو اتنا اندازہ ہوا کہ طلحہ کا گھر بہت دور ہے. یعنی جہاں ہمارے نبی نماز پڑھتے ہیں نا وہاں سے 3 مائل دور ان کا گھر ہے. تو ہوگا کچھ کام میں ہوں گے. اچھا دوسرے دن بھی 5 نمازوں میں, دوسرے دن بھی 5 کتنی نمازیں ہو گئی؟ اچھا تیسرے دن بھی فجر میں نہیں, ظہر میں نہیں, عصر میں نہیں, کتنی نماز ہو گئی؟ 13. جب نماز ہوئی, عصر کی نماز ہوئی نا, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور پھر ہمارے نبی نے کہا اب برداشت نہیں ہوتا. این طلحہ, میرا طلحہ کا ہے, میرا طلحہ کا ہے. 13ویں نماز ہے اور میرا طلحہ جو میرے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر کہاں ہے؟ میں روز سوچوں ادھر ہوگا کہاں. تو کوئی ایک شخص کھڑا ہوا, کہا میں وہیں رہتا ہوں, ان کے محلے میں رہتا ہوں, بہت بیمار ہے. اور انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اتنے بیمار ہے کیا بچنے کی کوئی امید؟ بولو بچنے کی کوئی امید؟ کیونکہ وہ تو بے ہوش پڑے, کئی گھنٹوں سے بے ہوش, جس کو ہم کہتے ہیں نا قومے میں چلا گیا, وہ کئی گھنٹوں سے بے ہوش ہے. سننا ہمارے نبی نے کون سی نماز پڑھائی تھی؟ عصر کی. سارے صحابہ کو کہا چلو میرے ساتھ میں چلو. تو صحابہ نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے کہ وہ 3 مائل تک چلنا. تو ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, میں طلحہ کے واسطے سواری کا انتظار نہیں کروں گا, میں پیدل بھی چلنے کے واسطے تیار ہوں. میرے پیاروں ہمارے نبی چلے اور سارے صحابہ چلے. اور کمال یہ کہ جب وہ محلے میں گئے سارا محلہ نبی آئے, نبی ہمارے محلے میں آئے, نبی ہمارے محلے میں آئے. آپ سیدھے طلحہ کے گھر میں گئے, دیکھا تو طلحہ بے ہوش. بولو طلحہ
सुनना, हमारे नबी करीब गए, हजरत तलहा के सर मुबारक पर यूं हाथ रखा। क्या सर मुबारक होगा? हमारे नबी ने मुबारक हाथ रखा और फिर हमारे नबी ने घर वालों को जमा किया। हमारे नबी भी रो रहे थे, रोते रोते कहा तलहा का वक्त आ गया। बोलो तलहा का वक्त। और हमारे नबी ने साफ अल्फाज में फरमाया, रात को तलहा का इंतकाल हो जाएगा, आज रात को तलहा का इंतकाल। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, देखो मैं वापस जा रहा हूँ, हाँ पैदल मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मगरिब की नमाज भी पढ़ाना है, मुझे ईशा की नमाज भी पढ़ाना है। लेकिन ओ महल्ले वालों, रात को जब तलहा का इंतकाल हो, किसी तरह मुझे खबर भेजना, मैं फिर रात को आऊंगा। सुभान अल्लाह बोलना। फरमाया तलहा को गुस्ल में अपने हाथों से देने वाला हूँ। फिर फरमाया तलहा को कफन मत लाना, मैं अपनी चादर मुबारक देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और कहा तलहा की जनाजे की नमाज मैं पढ़ाने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और तलहा की कब्र में उतर के दफन करने वाला भी मैं रहूंगा, क्योंकि ये मेरा तलहा है। चलो यहाँ तो हमारे नबी चले गए, कौन सी नमाज पढ़ाने जा रहे हैं? यहाँ तलहा को होश है, यहाँ बोलो हजरत तलहा को। और आपको मालूम है जो कौमे में हो और होश आए तो हजरत तलहा ने धीरे से आँख खोला। पहला सवाल क्या पूछा मालूम? ऐन रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहाँ है? मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद होश आया, कहा है अल्लाह के रसूल? तो पूरा महल्ला जमा हो गया। आओ सुनो, अल्लाह के रसूल आए थे। कहा यहाँ आए थे? कहाँ यहाँ? कैसे आए थे? कहा चलते आए थे। तो कहा लेकिन क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आज रात को तुम्हारा इंतकाल होगा, हमें उनको खबर पहुंचाना है, गुस्ल देने भी वो आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कफन अपने चादर में देने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। जनाजे की नमाज भी मोहम्मद मुस्तफा पढ़ाने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। और कब्र में उतारने वाले भी मोहम्मद मुस्तफा होंगे। और सच बताओ, जिसके जनाजे की नमाज नबी पढ़ा ले, कब्र जन्नत का बाग हो गई कि नहीं हो गई? बोलो कब्र जन्नत का बाग हो गई कि नहीं हो गई? खुद अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे मुस्तफा आपने जिसके जनाजे की नमाज पढ़ा ली, अल्लाह ने उसी वक्त जन्नत को, अल्लाह ने उसी वक्त कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। तो महल्ले वालों ने खुशखबरी दी, तलाक फिक्र मत करना, रात को तुम्हारा इंतकाल होगा, सब मुस्तफा करने वाले। हजरत तलहा तो अभी होश में आए थे ना, कहा तुम सबको अल्लाह का वास्ता है, तुम सबको अल्लाह का वास्ता है, रात को मेरा इंतकाल होवे, तुम में से कोई मेरे को गुस्ल दे देना, कोई कपड़ा दे देना, या मेरे कपड़े में मेरे को कफना देना, और जनाजे की नमाज भी तुम में से कोई पढ़ा देना, कब्र में भी दफन कर देना। सबने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा है रात को। कहा ना, मैं किसी और के गुस्ल से जाऊंगा। सुनना, मैं किसी और के गुस्ल से जाऊंगा, किसी और के कफन को लेकर जाऊंगा, किसी और के जनाजे की नमाज मेरे ऊपर पढ़ी जाएगी, कोई और मेरे को कब्र में दफन करेगा, मुझे गवारा है। लेकिन आधी रात को मेरे नबी 3 माइल चलकर आए और मेरे नबी को कांटा चुभे, ये मुझे गवारा नहीं है। मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ये नहीं कि मैं उनको बुलाऊं, वो आधी रात को चलकर आए, रास्ते में पत्थर है, रास्ते में यहूदियों का मकान है, रास्ते में कांटेदार दरख्त है, मेरे नबी पैदल चलते आए। अरे तलहा को सब गवारा है, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दे, मगर तलहा को ये गवारा नहीं है कि मेरे नबी को कांटा मेरी वजह से चुभे। तुम सबको अल्लाह का वास्ता है, रात का वक्त आया, बोलो हजरत तलहा का, वही जो नबी ने कहा वो नहीं था। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बोलो इंतकाल हो गया। और मामला भी ऐसा हुआ, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। किसी ने गुस्ल दे दिया, बोलो किसी ने गुस्ल दे दिया, किसी ने कफन पहना दिया, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, किसी ने, बराबर सुना पॉइंट पर आ रहे, किसी ने दफन कर दिया। अच्छा, यहाँ तो ये सब मामला हो रहा है हजरत तलहा के महल्ले में, वहाँ हमारे नबी की रात कैसे गुजरती होगी? कैसे गुजरती? क्योंकि हमारे नबी तो इंतजार में, अभी खबर आएगी, मुझे जानना है। हो सकता है हमारे नबी ने अपनी बीवी को भी कहा, देखो अचानक खबर आएगी, मुझे फौरन पैदल जाना है, 3 माइल का मेरे को सफर करना, लेकिन खबर ही नहीं आ रही। फजर की नमाज का वक्त हो गया। जैसे फजर की नमाज मुकम्मल हुई, हमारे नबी ने सलाम फेरकर पहला सवाल पूछा, भाई तलहा के बारे में कोई खबर आई? तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए, पूरा महल्ले वाले आए थे, फजर की नमाज में खड़े हो गए। क्या हुआ? रात को इंतकाल हो गया। हमारे नबी के चेहरे रंग बदल गया। हमारे नबी ने फरमाया, अफला आदमतुमुनी, तुमने मुझे खबर नहीं दी? मैंने कहा था ना खबर देना।
مجھے غسل دینا تھا نا اپنے ہاتھوں سے, مجھے اپنی چادر میں کفن دینا تھا نا, تم نے مجھے خبر نہیں دی. سب نے کہا اللہ کے رسول آپ ناراض مت ہو, معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ کے جانے کے بعد ان کو ہوش آیا, انہوں نے ہمیں اللہ کا واسطہ دیا, انہوں نے کہا مجھے سب گوارا ہوگا مگر میرے پیارے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا. بولو وہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. معلوم ہے ہمارے نبی کتنا روئے, داڑھی مبارک آنسو سے بھری, اور ہمارے نبی نے فرمایا چلو 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 سب لوگ قبر پر چلو. کس کی قبر پر جا رہے؟ وہی 3 مائل دور. کس کی قبر پر جا رہے؟ اچھا طلحہ کی قبر پر جب ہمارے نبی پہنچے, بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود ہیں, حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے, بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود ہیں, اور ہمارے نبی قبر کے پاس رو رہے, دعائیں مانگ رہے, رو رہے, دعائیں مانگ رہے. لیکن آخری جو دعا ہمارے نبی نے مانگی ہے کن کی قبر پر؟ ساتھ میں بولو نا, کن کی قبر پر؟ آخری دعا کیا مانگی؟ بہت پیاری دعا مانگی. کیا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. آمین بولو, آمین بولو, آمین بولو, آمین. ایسی دعا تو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی, اتنی پیاری دعا. یاد کر لو میرے پیارو, یہ جملہ یاد کر دو جو ہمارے نبی نے مانگی. اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے نبی نے رو کر داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے رہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ, اے اللہ, قیامت کے دن جب سب قبر سے اٹھیں گے, اللہ میرا طلحہ کی قبر بھی کھلے گی. اے اللہ میرے طلحہ کی قبر کو ایسے کھولنا کہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. یعنی اللہ طلحہ کی قبر کو کھولنا, سب کی قبر کھلے گی, سب اٹھیں گے, لیکن میرے طلحہ کو ایک موقع دینا, وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا. اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا. وہاں بڑے بڑے صحابہ آپس میں کیا بات کرنے لگے, مانو کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے, کاش طلحہ کی جگہ. یہ پیارے نبی, اچھا پیارے نبی کی دعا مل گئی, مطلب فائنل ہو گیا کہ کل طلحہ کی قبر کھلے گی اور طلحہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, اور اللہ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں. فائنل ہو گیا. وہ صحابہ آپس میں سوچنے لگے کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے, ہم قبر میں ہوتے, دعا ملتی. ہمارے نبی سمجھ گئے, بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. ہمارے نبی نے کتنے پیار سے کیا فرمایا معلوم سننا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دعا تم چاہتے ہو, تم سب لوگ یہ دعا چاہتے ہو کہ کل ایسا ہوئے کہ طلحہ کی قبر کھلے, طلحہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے, اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے, تم سب چاہتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں ہم بھی چاہتے ہیں یہ دعا ملے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تم اکیلے نہیں. بولو کیا فرمایا, تم نہیں بولو نا, ساتھ میں بولو, تم اکیلے نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے وعدہ کیا تھا. بولو وہ وعدہ کر لو جو کس نے وعدہ کیا تھا, ساتھ میں بولو وہ وعدہ کر لو جو کس نے وعدہ کیا تھا. اور طلحہ نے کیا وعدہ کیا, ارے بولو نا, طلحہ نے کیا وعدہ کیا تھا, میرے نبی جو کہیں گے کروں گا, میرے نبی جسے روکیں گے روکوں گا. بس کا وہ وعدہ کر لو جیسے طلحہ کا معاملہ تھا, آخری امتی کا بھی وہی معاملہ ہوگا. تو میرے پیاروں, میں بھی آپ سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں, جو نبی کہے وہ کریں گے, نبی جسے روکے اس سے روکیں گے. اور ہمارے نبی نے نماز کے بارے میں کتنی مرتبہ کہا, 7000 مرتبہ. اور اللہ نے نماز کے بارے میں کتنی مرتبہ کہا, 500 مرتبہ. آج ہم جتنے بڑے ہیں نا, بڑے ہم کو عبرت لینا چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ جب فجر کی نماز قضا نہیں کر سکتا تو ہم بڑے تو اور بھی زیادہ فجر کی نماز اطمینان سے پڑھ سکتے. تو وعدہ کرو کہ سب فجر کی نماز پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے, کیونکہ 7500 مرتبہ اللہ کے رسول کا نماز پڑھو, پھر ہم نہ پڑھے تو ہم سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. تو میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, مبارک کی آپ کو اور پورے محلے کو مبارک کی. اور سب لوگ آگے چل کے وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ آئندہ مقابلے میں بھی آئیں گے, بولو انشاءاللہ. اور آئندہ بھی ہم نماز کا ماحول بنائیں گے, اور صرف بچے نہیں, جوان, بڑے, بوڑھے سب نماز میں لگ جائیں گے انشاءاللہ. ایک آخری چھوٹی سی ایک کڑی بولو, نماز اللہ نے معاف کی, نہیں بولو نا, معاف کی.
2 سے نماز معاف ہے, 2 سے. یہ جو بچے جنہوں نے پڑھی نا نماز, ان سے معاف ہے. 15 سال بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے, بولو نماز معاف ہے. اور کوئی پاگل ہو نا, پاگل, اس سے بھی نماز معاف ہے. بولو کس سے نماز معاف ہے؟ پاگل. چلو یہاں جتنے ہمارے بڑے بیٹھے ہیں جو نماز فجر کی نہیں پڑھتے, ان کے بارے میں سیدھی بات ہے کہ وہ بچے تو ہے نہیں. بولو بچے تو ایک ہی بات رہ گئی, کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ پاگل. یعنی سب کی نظر میں عقل مند ہے, اللہ کی نظر میں وہ. اس لیے میرے پیاروں, سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ مبارکبادی دوں گا تمام بچوں کو, اور جو انعامات کا سلسلہ ہے وہ شروع کرے. اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی خوب ترقیات سے سب کو مالا مال فرمائے. آمین یا رب.